مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں سے سورۃ فاتحہ کا دوسرا حصہ ہے، اور یقیناً دوسرا حصہ سورۃ فاتحہ کا فقط اسی ایک آیات پر مشتمل ہے۔ اس حصے کا خلاصہ جو ہے وہ عجز اور عاجزی بننے کی۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی سے پہلے پھر عبادت کا جو مفہوم ہے، عبادت کے جو اجزاء ہیں یا عبادت کے جو اقسام ہیں، اس کی طرف بعد میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ان دو کلموں کی جو اہمیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو سمجھنا ہے۔ جیسے کہ تفسیر ابن کثیر والے فرماتے ہیں کہ یہ دو کلمے جو ہیں نا، یہ پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ ایاک نعبد یعنی العبادۃ للہ، و ایاک نستعین والاستعانۃ منہ۔ اسی طرح دیگر علماء کرام فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی سر جمیع الکتب، یہ راز ہیں تمام آسمانی کتب کا۔ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، لباب ہوتا ہے، خلاصہ نچوڑ، اور یقیناً قرآن کریم کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہیں وہ حوامیم میں ہے، اور حوامیم کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہیں وہ سورۃ زمر کی آیات نمبر 3 فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین میں، اور پھر اس کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں موجود۔ اسی طرح تفسیری محاسن تعویل والے فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک راز، ایک نچوڑ ہوتا ہے، اور یقیناً قرآن کریم کا جو راز اور نچوڑ ہیں وہ سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا راز اور نچوڑ جو ہیں وہ ان دو کلموں میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یقیناً ایاک نعبد و ایاک نستعین جس طرح یہ سر ہیں، سر مانا راز تمام کتابوں کا، اسی طرح یہ سر ہیں تخلیق کائنات کا بھی، کہ اللہ نے اس کائنات کو کس مقصد کے لیے وجود دیا، اللہ نے انسانوں کو کس مقصد کی بنیاد پر پیدا کیا، اللہ نے جنات کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ تو یاد رکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف سر جمیع کتب نہیں، بلکہ یہ سر بھی ہے تمام یعنی تخلیق کی کائنات کرنے۔
تخلیق کائنات کا بھی یہ سر ہے، یعنی سر مانا راز، جیسے کہ سورت زاریات کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو جنات کو نہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان کی جو مرضی جو چاہے وہ کرے، نہ جی، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ان کی پیدائش کا مقصد، ان کی پیدائش کا جو سر ہیں وہ ہے لیعبدون، میں نے انہیں جو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو یاد رکھیں جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء کرام فرماتے ہی سر جمیع القطب، تو اسی طرح یہ سر ہے تخلیق کائنات کا بھی، اور اسی طرح یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سر ہیں تمام انبیاء کرام کے بھیجنے کا بھی، کہ اللہ کریم نے انبیاء کرام کو کیوں مبعوث فرمایا، انبیاء کرام کیوں اپنی قوموں کی طرف آئیں، تو یقیناً اللہ نے انبیاء کو جو بھیجا مبعوث فرمایا ان کا بھی راز یہی ہے، جیسے کہ سورۃ نحل آیات نمبر 36 میں موجود ہے، 14واں پارہ سورۃ نحل آیات نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں میں نے جس قدر انبیاء بھیجے ان تمام انبیاء بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی دعوت دی۔ تو گویا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ معمولی کلمات نہیں ہیں، ویسے بظاہر تو ہمیں دو کلمے نظر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لفظی معنی کر کے تو ہم اپنے آپ چھڑا لیتے ہیں کہ جی تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں پورے دین کا جو خلاصہ ہے، پورے دین کا جو نچوڑ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادۃ للہ والاستعانۃ منہ، اور اسی طرح یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی سر جمیع الکتب، یہ تمام کتابوں کا سر ہیں، راز ہیں، نچوڑ ہیں، اور جس طرح یہ تمام کتابوں کا سر یعنی نچوڑ ہیں، راز ہیں، اسی طرح یہ سر ہیں تخلیق کائنات کا بھی، کہ اللہ نے اس کائنات کو کیوں وجود دیا، اللہ نے اس کائنات میں انسانوں کو جنوں کو کیوں پیدا فرمایا، الا لیعبدون۔ اسی طرح یہ سر ہیں تمام انبیاء کرام کے بھیجنے کا، کہ اللہ نے انبیاء کرام کو کیوں مبعوث فرمایا، تو اللہ نے فرمایا سورۃ نحل کے اندر آیات نمبر 36 پارہ 14 کہ میں نے انبیاء کیوں بھیجے، اسی مسئلے کے لیے۔ اور یقیناً آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں نا، سورۃ ہود کی طرف جائیں، سورۃ اعراف کی طرف جائیں، اسی طرح سورۃ عنکبوت کی طرف جائیں، سورۃ مریم کی طرف جائیں، تو ہر ایک پیغمبر کی زبان پر یہی دعوت ہوگی اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ، یا قوم اعبد اللہ یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی پکار۔ سورۃ ہود میں ایک ایک انبیاء کا تذکرہ فرمایا، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، اسی طرح شعیب علیہ السلام کا، اور اسی طرح سورۃ اعراف میں بھی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سورۃ عنکبوت میں، اسی طرح سورۃ مریم میں، یہ تمام انبیاء کرام نے جب بھی دعوت دی قوموں کو تو زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا، یا قوم اعبد اللہ، ایک قوم اگر عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرنی ہے، اگر بندگی کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اور دیکھیں جی ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، جس قدر بھی اللہ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جب ان انبیاء نے دعوت کا کام شروع کیا
تو ان کی زبان مبارک پر یہی الفاظ یا قومی یا قومی یا قومی، اور جب باری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو الفاظ بالکل چینج ہو گئے، نہ یا عرب یا عجم ایسا کوئی لفظ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے کھڑے ہو گئے اور جب دعوت شروع کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ دیگر انبیاء کرام کی نبوت خاص تھی، کسی کی نبوت کسی علاقے تک محدود، کسی کی نبوت کسی قوم تک محدود، کسی کی نبوت کسی ملک تک محدود، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ کسی علاقے تک خاص نہیں، کسی ملک تک خاص نہیں، کسی قوم تک خاص نہیں، بلکہ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمةً للعالمین۔ تو یاد رکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صرف جمیع کتب کا، جمیع معنی تمام، کتب معنی کتابیں، یعنی یہ راز ہیں تمام آسمانی کتابوں کا بھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ راز ہیں تخلیق کائنات کا بھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ راز ہیں تمام انبیاء کرام بھیجنے کا بھی۔ اب اس کے علاوہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی، ایک ایک انبیاء کا واقعہ جو ہیں انہوں نے قوم کے سامنے کیا باتیں کی، جب دعوت شروع کی تو ان کے زبان مبارک پر کون سے الفاظ، تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آنے والے ویڈیو پر مختصر انداز میں اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی پیش کریں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عام معنی کون سا ہے، اور جب طلباء کرام یا علماء کرام کرتے ہیں تو وہ کس انداز پر کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ عبادت کا جو مفہوم ہے، عبادت کن چیزوں سے بنا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کے اقسام کیا ہیں، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق